کائنات کے پروردگار نے میرے آقا کو جو کچھ بھی عطا کیا اعلیٰ عطا کیا. میرے پیغمبر کی ذات بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی بات بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا کھانا بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا پینا بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا پسینہ بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا کرینہ بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا نگینہ بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا بچپن بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا لڑکپن بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی جوانی بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی نبوت بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی رسالت بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی طہارت بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی دیانت بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی امانت بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا حسن بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا جمال بھی اعلیٰ. جو کچھ اعلیٰ تھا اس کائنات کے اندر اللہ نے میرے پیغمبر کو عطا کر دیا. اور میرے پیغمبر کی ذات اتنی اعلیٰ کہ پھر جس چیز کی نسبت حضور کی طرف ہو گئی اللہ نے اس چیز کو بھی اعلیٰ کر دیا. حضور فرماتے ہیں خیر القرون کرنی، یہ زمانہ سب سے اعلیٰ زمانہ ہے. ارے بابا یہ زمانہ سب سے اعلیٰ کیوں ہے؟ حضور فرماتے اس وجہ سے کیونکہ یہ زمانہ میرا زمانہ ہے. پھر میں نو آکھن دیو نا حضور نہیں فرما چھڑے اصحابی یہ یار میرے ہیں. اگر زمانہ زمانوں میں اعلیٰ ہو گیا تو پھر مجھے کہنے دیجئے یہ یارانہ بھی سب یارانوں میں اعلیٰ ہو گیا. اس لیے میں کہتا ہوں صحابہ کوئی عام جماعت نہیں ہے، صحابہ عام شخصیات نہیں ہے، بلکہ صحابہ اعلیٰ، صحابہ بالا، صحابہ بلند تر، صحابہ عظیم تر، صحابہ ستارے، صحابہ پیارے، صحابہ ہمارے، 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 صحابہ ہمارے. اور سارے بولو صحابہ جنتی سارے کے سارے. ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی، جو نہ مانے وہ جہنمی. سبحان اللہ. اور جو نہ مانے وہ اونچی جو نہ مانے وہ صحابہ دے بنا جنت جا کوئی نہیں سکتا. صحابہ جیسا ایمان لانا پڑے گا، صحابہ جیسا عقیدہ اپنانا پڑے گا، صحابہ جیسی نماز اپنانا پڑے گی. وہ جب بھی بات کرتے کہتے صحابہ نعوذ باللہ مرتد ہو گئے، صحابہ بے ایمان ہو گئے، صحابہ بدل گئے. وہ ہر وقت صحابہ کی عزت پر کیوں بات کرتے؟ وہ صحابہ کو گالی کیوں دیتا ہے؟ حضرات گرامی قدر میں آپ کو جواب دیتا ہوں. اصل میں اس کو اس بات کا علم ہے یہ جو اسلام کی عمارت ہے، اس عمارت کے اندر ستون میرے آقا کے صحابہ ہیں. اگر ان صحابہ کو نکال دیا جائے اسلام کی عمارت زمین پر آ کر کے گر جاتی ہے. اگر صحابہ کو نکال دیا جائے نماز باقی نہیں بچتی ہے، صحابہ کو نکال دیا جائے قرآن باقی نہیں بچتا ہے، صحابہ کو نکال دیا جائے حدیث باقی نہیں بچتی ہے، صحابہ کو نکال دیا جائے سیرت باقی نہیں بچتی ہے. آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ آئیے میں دلیل دینے لگا ہوں. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بدر کے میدان کا جائزہ لے رہے ہیں. جائزہ لیتے ہوئے میرے آقا نے ایک خیمہ دیکھا، ایک ریت کا ٹیلہ دیکھا. حضور فرماتے ہیں میرے خیمے کو اس ریت کے ٹیلے پر لگا دیا جائے. آپ کے لیے خیمہ لگا دیا گیا اور خیمہ وہ لگایا گیا جس کی چھت کوئی نہ تھی، جس کی چھت نہ ہو. عربی کے اندر ایسے خیمے کو عریش کہتے ہیں. میرے آقا کے لیے عریش کو لگا دیا گیا. میرے آقا اس عریش کے اندر آرام فرما ہے. میرے آقا نے حکم فرما دیا میرے اس عریش کے اندر سوائے ابو بکر کے اور کوئی داخل نہیں ہو سکتا. یہ الگ مقام ہے سیدنا صدیق اکبر کا. ارے تم ابو بکر کو کہاں سے جدا کرو گے؟ ابو بکر کل بھی حضور کے ساتھ تھا، ابو بکر آج بھی حضور کے ساتھ ہے. اس نے کہا ابو بکر و عمر جنت میں نہیں جائیں گے. میں نے کہا میں تجھے لے کر کے چلتا ہوں. تو کل کی بات کرتا ہے، وہ تو آج بھی جنت میں حضور کے ساتھ آرام فرما ہے. سبحان اللہ. حضور نے آرڈر کر دیے ابو بکر کے
کے علاوہ کوئی اندر نہیں آ سکتا. میرے آقا خیمے کے اندر موجود ہے. میرے آقا گھٹنوں پر بیٹھ کے میرے آقا نے دعائیں شروع کر دی, اللہ کے سامنے مناجات شروع کر دی, اللہ کے سامنے رونا شروع کر دیا. اے اللہ, بار بار ایک ہی جملہ ادا کرتے, اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد فی الارض. اے اللہ, یہ 313 میرے یار, یہ 313 میرے جانثار, یہ 313 میرے وفادار, یہ 313 میرے حبدار, میں ان کو اکٹھا کر کے لے کر کے آ گیا ہوں. اے اللہ, یہ میرے وہ یار ہیں جنہوں نے چلتی ہوئی تلواروں کے نیچے تیرے دین کو نہیں چھوڑا. اے اللہ, میرے یہ وہ یار ہیں جنہوں نے جلتے ہوئے انگاروں پر احد احد کا نعرہ لگایا, تیرے دین کو نہیں چھوڑا. اے اللہ, یہ 313 ہے. چند بچے ہیں, چند بزرگ ہیں, پاس لڑنے کے لیے تلوار بھی کوئی نہیں, کسی کے پاس نیزہ ہے تو ڈھال نہیں, قوت ہے تو جماعت کوئی نہیں. سامنے 1000 کا لشکر ہے, ان کے پاس تیر بھی ہے, تلوار بھی ہے, نیزہ بھی ہے, ڈھال بھی ہے, قوت بھی ہے, جماعت بھی ہے. اے اللہ, میرے یاروں کی لاج رکھ لے. اے اللہ, میرے یاروں کو فتح یابی سے نواز دے. اے اللہ, میرے یاروں کو بچا لے. اگر آج یہ صحابہ نہ رہے, دین باقی نہیں بچے گا. اگر صحابہ نہ رہے, توحید کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. اگر یہ صحابہ نہ رہے, میری سیرت کا تذکرہ کرنے والا باقی نہیں بچے گا. اے اللہ, یہ میری متاع حیات ہے. اے اللہ, یہ میری زندگی کی کمائی ہے. اے اللہ, یہ میری زندگی کی پونجی ہے, اور یہ وہی متاع حیات ہے جس کے لیے حفیظ جلندری نے کہا تھا کہ یہ پہلا جیش تھا دنیا میں افواج الہی کا, جسے اعلان کرنا تھا خدا کی بادشاہی کا. یہ لشکر ساری دنیا میں انوکھا تھا, نرالا تھا, کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا.